جو بظاہر ایک آزمائش میں ضرور ہیں مگر حقیقت میں کسی نیک اور مخلص اور درد دل رکھنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حسین تحفہ ثابت ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ خوبصورت سلجھی ہوئی عزت دار محبت کرنے والی خاتون ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم کرتے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین پہ ہیں اس پہ تم رحم کرو، جو آسمان والا ہے تم پہ رحم کرے۔ جو شخص ایسی کسی خاتون کو سہارا دے گا جیسے زندگی میں اللہ پاک نے آزمائش دی اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے گھروں میں سکون نازل فرماتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، دعاؤں کے دروازے کھول دیتے ہیں، آخرت میں اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے رابطہ فرماتے ہیں۔ یہ ہماری محترم بہن کشمیر کی حسین وادیوں سے ہم سے بار بار رابطہ کر رہی تھی، بس وہ ٹائم کی قلت تھی، کوئی سفر تھے، تو آج ہمت کر کے سعادت سمجھ کے ان کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ان کی تحریر آئی تھی سامنے تو اس تحریر کو تھوڑا سا نوک پلک سنوارا ہے، تو ان کی طرف سے آپ یہ خط سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ مولانا عادل محمود بانی نے کہا آسان تحریک، محترم مکرم، آج میں آپ کے سامنے کشمیر کی حسین وادیوں میں رہنے والی ایک ایسی باوقار باحیا صابرہ اور محبت کرنے والی بہن کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ یہ محترمہ خدیجہ صاحبہ ہیں، عمر تقریباً 37 سال، راجپوت خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، کشمیر کی خوبصورت وادیوں کے رہنے والی ہیں، وہی کشمیر جس کی فضائیں سکون دیتی ہیں، جس کے لوگ اپنی سادگی، وفاداری، نرم مزاجی، مہمان نوازی، غیرت، خاندانی اقدار، محبت و اخلاق کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ کشمیر کے لوگ عموماً دل کے صاف، رشتوں کی قدر کرنے والے، وفادار اور گھر کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ یہی خوبیاں الحمدللہ خدیجہ صاحبہ کی شخصیت میں بھی نمایاں محسوس ہوتی ہیں۔ ان کی معذوری صرف اتنی ہے کہ ٹانگوں میں کمزوری اور سن ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر ویل چیئر پہ رہتی ہیں، تاہم مکمل طور پر دوسروں پر منحصر نہیں ہے۔ ویل چیئر کے سہارے چل پھر سکتی ہیں، ہاتھوں اور جسم کے اوپر حصہ بالکل صحیح صحت مند ہے اور ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت ہے۔ گھریلو معاملات سمجھتی ہیں، کھانے پکانے سمیت بہت سارے کام انجام دے سکتی ہیں، گھر کی نگہبانی، ترتیب، حفاظت کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ انہوں نے خود یہ جذبہ ظاہر کیا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کی دل سے خدمت کرنا چاہتی ہوں اور اس کی عزت، وفاداری اور بھرپور ساتھ نبھانا چاہتی ہوں اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کے گھر کو سکون اور محبت کا گہوارہ بنانا چاہتی ہوں۔ محترم حضرات، آج کے اس مادہ پرست دور میں جہاں اکثر لوگ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور وہاں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک ایسی خاتون کو قبول کرتا ہے جو آزمائش کے باوجود محبت، وفاداری، خدمت اور صبر اور اخلاص سے بھرپور دل رکھتی ہو، تو یقیناً بہت بڑی نیکی، عظیم انسانیت اور آخرت کے اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اب یہ جو خاتون ہے، یہ چونکہ تھوڑی سی معذور ہیں اور اسلام نے کمزوروں، معذوروں اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو بہت عظیم عمل قرار دیا ہے۔ رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور اے ساری دنیا والا سن لو، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کر جب تک بندہ اپنے بھائی کی، اپنے کسی بھی انسان، بھائی یا بہن کی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ بری عورت کتے پہ ترس کھایا، اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں، اللہ نے اسی پر اس کی بخشش کا، جنت کا فیصلہ فرما دی۔ تو ایک اشرف المخلوقات انسان پہ ترس کھائے اور وہ انسان پھر مسلمان ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اس پہ ترس کھانا معذوروں کے لیے اللہ پاک کا خاص کرم ہے۔ جو حدیث میں آتا ہے جو آنکھوں کی معذوری ہے جی، اللہ پاک جس سے دو اس کی پیاری چیزیں آنکھیں لے لے اور اس پہ صبر کرے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ جو ٹانگوں کی معذوری ہے، اللہ پاک کی اس میں اس معذور بیچاری کا کیا قصور ہوتا ہے، لیکن ہم ایسے اس کے ساتھ معاملہ کرتے جیسے وہی قصوروار ہے۔ بھئی اس کا قصور نہیں ہے، وہ تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں وہ پورا اترا تو انشاءاللہ وہ یقیناً جنتی ہے۔ تو اس جنتی کے ساتھ جو جڑے گا انشاءاللہ وہ بھی جنتی ہو سکتا ہے، اس کی برکت سے اللہ اس کو جنت میں جانے والا بنا دے۔ کتنے ہی لوگ بظاہر مکمل صحت مند، مگر نہ وفاداری، نہ ادب، نہ خدمت، نہ سکون، اور کتنے لوگ جسمانی آزمائش کے باوجود محبت، خلوص، شکر، وفا اور صبر کا ایسا پیکر ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ زندگی راحت اور جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ خدیجہ صاحبہ کی سب سے خواہش صرف یہ ہے دیندار، مخلص، سنجیدہ، ذمہ دار انسان مل جائے، انہیں عزت دے، انہیں محبت سے اپنائے، زندگی بھر کا ساتھی بنائے، اور انشاءاللہ ان کی بھی بھرپور نیت ہے، یہ بھی اس کو انشاءاللہ ایسا پیار دیں گی اور ایسی محبت اور خلوص کے ساتھ رہیں گی کہ وہ بندہ یاد رکھے گا، بھرپور قدر کریں گی۔ لہذا اگر کوئی سنجیدہ، نیک سیرت، با اخلاق، درد دل رکھنے والا شخص اس محترم بہن کے بارے میں مزید معلومات لینا چاہے تو فوراً رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بے سہارا بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہترین فیصلے فرمائے، نیک مخلص ہم سفر عطا فرمائے، ہر گھر کو محبت، رحمت، سکون اور برکتوں کا گہوارہ بنائے۔ والسلام۔ ایک معذور بہن، تو اس معذور بہن کی پکار کو آپ بھی دنیا بھر میں پہنچائیں اور آپ اس نیک جوڑے کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن جائیں، مفت میں ثواب لے لیں، اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس پیغام، چھوٹے سے پیغام میں، ہماری ویڈیوز میں صرف ویڈیو نہیں ہوتی، اس میں ایک رشتے کا تعارف نہیں ہوتا، اس میں بہت ساری خیر کی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے فلم ڈرامے بنانے والے اور اس کی کہانی لکھنے والے ایسے الو کے پٹے ہوتے ہیں، اس فلم ڈرامے کی کہانی بناتے ہوئے پوری دنیا کے سارے خباثتوں اور گناہوں کی دعوت اس میں شامل کر دے۔ کہانی میں ماں باپ کی گستاخی، شوہر کی گستاخی اور بے حیائی، بے ادبی اور
بے شمار گناہوں کی باتیں اس میں شامل کر دیتے، پھر اس میں کیمرہ مین والے اور سارے مل کر اس پورا ایک شیطانی جال بنا دیتے. تو اس فلم ڈرامے کو ہم خوب شیئر کرتے ہیں، گندی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، اور اس میں شیطان ہمیں کہتا ہے دباؤ اس کو، پھیلاؤ، گناہ بے لذت، اس کے تمہیں کیا فائدہ بھائی، تو آج مر جائے گا لیکن وہ آگے تیری ویڈیو شیئر کی ہوئی پتہ نہیں کتنے لوگ آگے شیئر کرتے رہیں گے، اور گناہوں سے گناہ پتہ نہیں کہاں تک سلسلے چلیں گے، سارا گناہ تجھے ملے گا قبر میں پڑے ہوئے. لیکن آپ خیر کی باتوں کو شیئر کیا کریں، اس میں ہماری طرف سے بہت سارے خیر کے پیغامات چھپے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کے لیے بھی صرف اس بہن کا بھلا نہیں ہو سکتا، کتنی اور معذور بہنیں اور بھائی جن کے لیے ہماری اس ویڈیو میں جو پیغام ہے ان سب کا بھلا ہو جائے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلند درجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا، احسن اللہ فی الدارین.